ہماری زندگی میں بہت سے ٹیچرس آتے ہیں، لیکن سب سے پہلا ٹیچرس ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس۔ اسی طرح ایک باپ اور بیٹا ہوتا ہے جو آپ کو ایک سفر پہ لے کے جائے گا۔ سونے سے پہلے بیٹا ہمیشہ اپنے پتا سے کہانی سنتا ہے اور وہ ہمیشہ ایک کہانی سناتا ہے۔ پر ایک رات بیٹے نے اپنے پتا سے کچھ ایسا سوال کیا جو کبھی نہ کبھی ہر بچہ اپنے پیرنٹس سے پوچھتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ پتا نے کہا وہ ہم سب کو بنانے والا ہے، تمہیں، مجھے، اس جھاڑ کو، ان ستاروں کو، پورے برہمانڈ کو، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا خدا ہے، سرو شکتیمان۔ وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے۔ وہ جانتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ اللہ اس کا سب سے بہترین نام ہے۔ اصل ہبرو بھاشا تورات اور زبور میں انہیں ایلووا بتایا گیا ہے، اور ایرامائک بھاشا گوسپل میں انہیں الہ بتایا گیا ہے۔ بیٹے نے پوچھا کیا یہ سب ایک ہی خدا کا نام ہے؟ پتا نے کہا ہاں، خدا صرف ایک ہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا پھر لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں اللہ کو؟ پتا نے کہا کیونکہ وہ لوگ جاہل ہے، شاپت ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے۔ ہمیشہ سے ہماری زندگی کا ایک ہی معنی اور مقصد ہے، الگ تو صرف ہمارا لینگویج ہے۔ شاید ہی کوئی ان کتابوں کو اپنے اصلی حال اور بھاشا میں پڑھتا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب بچپن میں عربک پڑھنا سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کہ کتابوں میں کچھ نیا اور کچھ چینج نہ کر پائے جیسے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا۔ بیٹے نے پوچھا کیا کیا تھا؟ پتا نے کہا تم پوری کہانی سننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا ہاں۔ پتا نے کہا پھر سنو پوری کہانی شروعات سے۔ شروعات میں کچھ نہیں تھا ہمارے خدا کو چھوڑ کے۔ اللہ ہی سب کو بنانے والا ہے، سبھی پر انہی کا پکڑ ہے، وہی سارے مملوک ہے، انہی سے سب کچھ ہے، ان کے بنا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے انہوں نے عرش کو بنایا، عرش جو پورے رچناؤں کا چھت ہے، یہاں تک کہ دنیا اور عرش کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے۔ جنہوں نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، ان کا عرش تب پانی کے اوپر تھا۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اللہ نے سب سے پہلے بنایا وہ قلم تھا، اور زیادہ تر اسکالرز کہتے ہیں سب سے پہلے عرش کو بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے رچناؤں کی تقدیر اللہ نے آسمان اور زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے طے کر چکے تھے، جب ان کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز بنایا؟ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے کچھ نہیں تھا اللہ کے سوائے۔ پھر انہوں نے عرش کو بنایا، ان کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ پھر انہوں نے تقدیر کو لکھا اور آسمان اور زمین کو بنایا۔ قلم کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی صحیح سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اس کائنات کے لیے سب سے پہلے کیا چیز بنایا؟ اسی لیے تب انہوں نے قلم کے بارے میں بتایا تھا اور عرش کے بارے میں نہیں۔ اللہ ہی سب سے ابھیمانی ہے، عرش کے مالک ہے، اور وہی معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا، عرش کے مالک، سب سے سمانت۔ اللہ کہتے ہیں عرش میں تم سب سے بہتر میں رہوں گا۔ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، سب سے مہان، سب سے برداشت کرنے والا۔ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، عرش کے خدا۔ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، آسمان اور زمین کے خدا، عرش کے خدا۔ عرش کو لال مانک سے بنایا گیا اور ان کے دونوں طرف کا فاصلہ 50,000 سال کا سفر کے برابر ہے۔
فرشتے اور روح ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہی عرش اور 7ویں زمین کے بیچ کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے، اور اس کی چوڑائی بھی 50,000 سال کا برابر ہے۔ عرش کے پیر بھی ہے جو فرشتے اٹھائے رہتے ہیں، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں اور انہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے معافی کی دعا مانگتے ہیں جو ان پر وشواس کرتے ہیں۔ پھر اللہ عرش پر اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے جو ان کے عرش کے اٹھائے رہتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے جن کے کان سے لے کے کندھوں تک کا سفر 700 سال کے برابر ہے۔ یہ سفر جیسے ایک پکشی 700 سال تک اڑتے رہتے ہیں۔ ان کا کرسی آسمان اور زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی رکشا کرنے میں ان کو کوئی تھکان نہیں ہوتا۔ وہ سب سے مہان ہے، سب سے ابھیمانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرسی عرش کے سامنے کچھ ایسا ہے جیسے ایک لوہے کی انگوٹھی اس دنیا کے ریگستان میں پھینک دیا گیا ہو۔ کرسی ہم سب سے اوپر ہے اور عرش کرسی کے اوپر ہے۔ کرسی اللہ کا پیر رکھنے کے لیے ہے، اور عرش ایک سیٹ ہے جو فرشتے اٹھائے رہتے ہیں۔ عرش ہی اللہ کا سب سے بڑا کریشن ہے۔ کرسی پیر رکھنے کا جگہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ عرش کیسا ہے۔ اللہ ہی سرو شکتیمان ہے، اور میں ایکسپلین نہیں کر سکتا خدا کتنا بڑا ہے۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا ان کا سائز وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ اسی طرح بہت کچھ، عرش دیکھنے میں کیسا ہے، کرسی دیکھنے میں کیسا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے قلم کو بنایا، انہوں نے اسے کہا لکھو۔ اس کے بعد قیامت تک پوری تقدیر لکھ دی گئی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں میں لکھا ہے، اور کچھ لوگ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بھاری بھول ہے۔ اور یہ بھی مت سوچو اور مت بولو کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ بھی ایک غلط وشواس ہے، کیونکہ اللہ دنیا میں نہیں آتا، وہ عرش پر ہے، لیکن ان کی شکتی اور علم ہر جگہ ہے۔ وہ ہر رات کے آخر میں سب سے نیچے والے آسمان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے بلا رہا ہے جسے میں جواب دے سکوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے جسے میں دے سکوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے جسے میں معاف کر سکوں۔ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، سچائی کے راستے پہ آؤ، وہ ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحم کو 100 حصے میں بنایا اور اس کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، اور ایک حصہ دنیا میں بھیجے، اور اسی ایک حصے کے بدولت دنیا کے ہر کریشن میں آپسی رحم اور محبت ہے۔ اسی لیے ایک جانور اپنے بچے کے اوپر پیر پڑ جائے تو ہٹا لیتا ہے، اس ڈر سے کہ اسے تکلیف ہوگی۔